آپ یقین رکھیے کہ جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے بطور خاص، اس کے آگے انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 5-6 برس کے معصوم بچوں کو جو نابالغ ہیں ان کو احکام بالغان سکھانے کے کیا معنی ہے؟ کیا نظام حریت ہے؟ کیا آزادی کا نظام ہے؟ کیا انسانیت کے لیے تحفہ ہے؟ اور ہمارے جوان تڑپ تڑپ کے انہی ملکوں میں جانا چاہتے ہیں۔ کیا اچھا ملک ہے۔ بعض حضرات تعریف کرتے ہیں کہ صاحب یہاں سے تو زیادہ اسلام وہاں ہے۔ کیا اسلام شناسی ہے؟ دوسرے یہ کہ اس وقت اس عہد میں جب ہم سانس لے رہے ہیں تو پوری دنیا میں شورش الحاد برپا ہے اور انسان سے اس کی اصالت سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انسان سے اس کی اصالت سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انسان سے اس کا حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ پر یقین سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یونیورسٹیز کے نصاب ایسے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ وہاں سے پڑھ کے جو بچہ نکلے ملحد ہو، وہ اللہ کا بندہ نہ رہ جائے، وہ کسی بھی سرمایہ دار کی کسی کل کا کسی مشین کا پرزہ بن کے رہ جائے۔ جو ہولسٹک اپروچ پہلے ہوا کرتی تھی تعلیم میں وہ اب نہیں ہے۔ معاف کریں گے میرے جوانان عزیز، غور کریں گے، نظر ثانی کریں گے، دیکھیں گے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے، لیکن آگے بس کیسے عرض کروں، جو کیفیت ہوتی ہے، جو تہ در تہ جہالت ہوتی ہے، وہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے تہ در تہ بادل ہوتے ہیں۔ ابھی کہا تھا میں نے، وہ بادل جو ہیں وہ سورج کی کرنوں کو پہنچنے نہیں دیتے، یہ جہالت بھی فطرت کی پاکی کو ابھرنے نہیں دیتے۔ یہ جو فطرت پاکیزہ ہے، اس کے اندر جو روشنی ہے، معلوم ہے نا آپ کی فطرت کتنی پاکیزہ ہے؟ کس نے بنائی ہے یہ فطرت؟ یہ فطرت کس نے بنائی ہے؟ یونیورسٹیوں کے کورس جو ہیں ان پر بھروسہ نہ کیجیے گا۔ روزی روٹی کمانے کے لیے سیکھ لیجئے، مگر یہ نہ سمجھیے گا کہ بس کل علم یہی ہے۔ اس فقیر کی اتنی بات گرہ میں باندھ لیجئے، میری تو تحریک ہی ہے تعلیم۔ خوب تعلیم حاصل کیجئے، ہر میدان میں جا کے تعلیم حاصل کیجئے۔ یونیورسٹیز میں جو آخری ڈگریاں ہوتی ہیں وہاں تک پہنچے آپ، لیکن آج کل کی یونیورسٹیز کے جو نصاب ہیں ان نصابوں پر بھروسہ نہ کیجئے۔ وہی کل علم نہیں ہے، علم اس کے علاوہ بہت کچھ ہے۔ اگر اسی کو کل علم سمجھ لیا تو سمجھیے کہ تہ در تہ تاریک جہالتوں کے نیچے دب کے رہ جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں، جو فطرت ہے آپ کی بڑی پاکیزہ فطرت ہے، نفیس فطرت ہے۔ اب میں بعض باتیں ممبر سے عرض کرتے ہوئے زبان لکنت کرنے لگتی ہے، لیکن مجبور ہوں کہ جو جدید دنیا ہے، بڑے بڑے ماہر تعلیم بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماہر تعلیم کہتے تھے ہم لوگ اس کو کہتے تھے، جس کی کوشش ہوتی تھی کہ انسانی مولود کے اندر پوشیدہ تمام فطری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے یہ نصاب بنائے گا، ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ، کہ یہ شخصیت کے اندر جو قدرت نے صلاحیتیں خوبیاں پہلے سے ودیعت کر رکھی ہیں، اس کو وہ پروان چڑھانے کی کوشش کرے گا۔ اب صورتحال یہ نہیں ہے، اور دوسری کوشش کیا کرے گا؟ فطری باتیں سکھائے گا۔ کاش اتنا ہی جملہ کام کر جائے، یعنی آپ کے ذہن پہنچ جائے۔ اب تو 5 برس اور 6 برس کے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم غیر فطری کیسے ہو سکتے ہو۔ خدا نہ کرے کہ یہ وبا ان ملکوں میں آئے، لیکن جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں تو قیامت ہے۔ ابھی بھی اگر روشن نہ ہوا ہو مسئلہ تو میں ذرا سا یہ جملہ بس اتنا ہی کہہ دوں، اس سے زیادہ تہذیب ممبر مانع ہے۔ 5-6 برس کے معصوم بچوں کو جو نابالغ ہیں ان کو احکام بالغان سکھانے کے کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ تعلیم کی خدمت ہے۔ یہ کوئی پازیٹیو انداز ہے سوچنے کا؟ یہ ماہر تعلیم ہونے کے یہ ثمرات ہیں، چائلڈ سائیکولوجی سمجھنے کے یہ ثمرات ہیں، تہذیب شناسی کے یہ تقاضے ہیں، ثقافت شناسی کے یہ تقاضے ہیں۔ یہ تعمیر انسانیت ہے
یا انسانیت کی ہلاکت کے اسباب؟ یعنی 5-6 برس کے 7 برس کے بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو تعلیم بالغان دی جا رہی ہے، بس اس سے زیادہ تو وضاحت میں نہیں کر سکتا. اور اسے آپ تعلیم کہیں گے یا تخریب؟ اور پوری دنیا میں لندن سے آ رہا ہوں، وہاں سب سے زیادہ مصیبت اس وقت یہ ہر شخص آتا ہے، مولانا بتائیے کیا کریں، مولانا بتائیے کیا کریں، مولانا بتائیے کیا کریں. 6 برس کا بچہ گھر پہ آتا ہے مجھ سے یہ پوچھتا ہے بتائیے میں کیا کروں. یہ تعلیم گاہیں ہیں یا یہ دنیا کے ویسٹرن کیپٹلزم کا جو نظام ہے اس کے فاسق و فاجر و گنہگار ظالم افراد نے ہائر کر کے ایسے مفکرین کو ایسا ڈیزائن کرنا چاہا ہے تعلیم کا نصاب کہ انسانیت تباہ ہو جائے، صرف ان کے چند خانوادے رہ جائیں کرۂ ارض پر عیش کرنے کے لیے، باقی سب حشرات الارض ہیں. آپ یقین رکھیے کہ جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے بطور خاص، اس کے آگے انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کی حقیقت کتنا ہی بڑا دانشور ہو، یہ جناب ہلال نقوی صاحب تشریف فرمائے، پروردگار ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے. شاعر اہل بیت ہیں، خدمت گزار مکتب اہل بیت ہیں، نقاد ہیں، ادیب ہیں، مرثیے کہے ہیں، نہ جانے کتنے بچے اب ان کے زیر تربیت ہیں. ان جیسے دانشوروں کی نظام سرمایہ داری میں کیا اہمیت ہے، کیا حقیقت ہے؟ نہ جاہل کی حقیقت ہے، نہ عالم کی حقیقت ہے، نہ شاعر کی حقیقت ہے، نہ ادیب کی حقیقت، نہ قانوندہ کی حقیقت ہے، نہ فقیہ کی حقیقت. کوئی کچھ ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حشرات الارض کی طرح ہیں ان کے سامنے سب. ان کے سامنے سب سے زیادہ اہم ان کی خودی، ان کے اپنے خواہشات نفس، ان کے اپنے اسباب عیش، بس، اور کچھ نہیں. واضح ہے؟ اس نظام کے خلاف بھی اگر تنقید کی جائے تو بعض حضرات کو اچھا نہیں لگتا. اور یقین فرمائیے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو خرابیاں ہیں وہ ان کی نحوستیں ہیں. پوری دنیا میں جہاں بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاں بھی جو ٹیررزم ہو رہا ہے، جہاں بھی جو فتنہ اور فساد ہو رہا ہے، وہ اس کی جڑیں جا کے ویسٹرن کیپٹلزم میں تلاش کر لیجیے. میں کسی ایک ملک کو نہیں میں ملزم قرار دے رہا ہوں، اور میں کسی ایک فرد کو بھی ملزم قرار نہیں دے رہا ہوں. واضح رہے. اگر کوئی تلملا اٹھے تو وہ اپنے ضمیر کا خود جائزہ لے. میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک نظام ہے، ایک نظام ہے جسے ہم مغربی سرمایہ داری کا نظام کہتے ہیں. یہ چاہتا ہے کہ ہر فرد اس کے سامنے سر بسجود ہو، جو وہ کہہ دے وہ ہو جائے، کوئی انکار نہ کرے، اور جیسا وہ چاہیں ویسا نظام تعلیم بنے. اگر ان کی عادتیں غیر فطری ہیں تو پھر ان کے سامنے کوئی ایسا کھڑا نہ ہو جو کہہ سکے میاں یہ غیر فطری عمل کر رہے ہیں آپ. وہ کہیں نہیں یہی عین فطرت ہے، تم بھی یہی کرو. تو چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بھائی تم بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو. چھوٹے لڑکے، 5 برس کا لڑکا، 6 برس کا لڑکا، 5 برس کی لڑکی، 6 برس کی لڑکی، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ مرد کی حیثیت سے جینا چاہتے ہو، عورت کی حیثیت سے؟ تمہیں اختیار ہے. تم لڑکے ہو، اگر لڑکی بننا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے. ماں باپ اگر روکے تمہیں تو ہم انہیں جیل میں ڈال دیں گے، تم آزاد ہو. کیا نظام تعلیم ہے؟ کیا نظام حریت ہے؟ کیا آزادی کا نظام ہے؟ کیا انسانیت کے لیے تحفہ ہے؟ اور ہمارے جوان تڑپ تڑپ کے انہی ملکوں میں جانا چاہتے ہیں. کیا اچھا ملک ہے. بعض حضرات تعریف کرتے ہیں کہ صاحب یہاں سے تو زیادہ اسلام وہاں ہے. کیا اسلام شناسی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. کیا اسلام شناسی ہے. اور تعجب تب ہوتا ہے، اب جانے یہ تعجب والی بات اس وقت نہیں ذکر کروں گا، دامن بیان کو سمیٹ لوں. اتنا کافی ہے آپ کے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے. بتائیے کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے قیام کس لیے کیا تھا؟ اسی لیے تو کہ ایک نظام پیدا ہو رہا تھا جو غیر فطری تھا، غیر عادلانہ تھا، منصفانہ نہیں تھا، آئین و اساس وحی و اخلاق نبوی پر قائم نہیں تھا، انسانی فطرت سے ٹکرانے والا تھا.
اس لیے امام نے قیام کیا تھا نا. تو امام کی یاد کے صدقے میں، امام کے ذکر کے صدقے میں ہمیں یہ حق حاصل ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس یہ جرأت ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کے بڑے سے بڑے باطل نظام کے سامنے کم سے کم حرف اعتراض بن کے تو کھڑے ہو جائیں. چاہتے ہیں کہ یہ آ جائے، منقلب ہو جائے دنیا. یعنی آپ سوچئے، پھر سوچئے، میں کیا کہوں، اب وقت میرا ساتھ دے یا نہ دے، آپ میرا ساتھ دیجیے گا. اقتصادی نظام کیسا بن رہا ہوگا دنیا کا، کس طرح سے، کس ذہانت کہوں یا شیطنت، کس شیطنت کے ساتھ، کس مکر کے ساتھ نظام بنائے جاتے ہیں افراد کو اسیر کرنے کے لیے، اور پھر پوری قوموں کو اسیر کرنے کے لیے، اور پھر اپنے علاوہ تمام دنیا کی قوموں کو تباہ کرنے کے لیے. جرأت سے کام لیجئے، جینے کا حوصلہ تو رکھیے، جینے کا تو حوصلہ رکھیے. زندگی رہے گی تو زندگی کی لذتیں بھی رہیں گی. لذتوں کی فکر نہ کیجئے، جینے کی فکر کیجئے. زندگی قائم رہے گی نا تو زندگی کی لذتیں بھی ہیں، زندگی کی سعادتیں بھی ہیں، زندگی کی سرفرازیاں بھی ہیں، زندگی کی کامیابیاں بھی ہیں. سب سے پہلے لذتوں کو لے کے اپنی زندگی نہ ہار جائیے. آپ انسان ہیں، سب سے پہلے آپ انسان ہیں، آپ انسان ہیں. اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پروگرام تو بناتے ہیں، یعنی تعلیمی پروگرام سے لے کر اقتصادی پروگرام سے لے کر سیاسی پروگرام تک، جس طرح کے بھی پروگرامز بنتے ہیں، سب میں انسانیت کا سم میں قاتل موجود ہوتا ہے انسانیت کے لیے. لیکن اس کے بعد سیاسی طور پر ٹیلی ویژن پر آ کر اور مختلف دنیا کے بڑے پلیٹ فارمز پہ آ کے گفتگو ہوتی ہے. ہم سے بڑا کوئی حقوق انسانی کا علمبردار نہیں ہے. کیا حقوق انسانی ہے؟ کہ آپ بچیوں کے سر پہ حجاب نہیں ڈال سکتے. واہ سبحان، یہ حقوق انسانی، حقوق انسانی. بچیوں کو حجاب نہیں پہنا سکتے. تمہیں عریاں ہونے کا حق ہے، ہمیں لباس پہننے کا حق نہیں ہے. کیا حق ہے تمہیں؟ اگر یہی کہ سب کو برابر کا حق ہے، آزادی ہے، تم عریاں رہنا چاہتے ہو، عریاں رہو. ہم لباس پہننا چاہتے ہیں تو ہمیں لباس پہننے دو. ہم تمہیں اگر لباس پہنائیں تو جبر، تم ہمارا لباس چھینو تو آزادی. لڑکیوں کا اسکارف نہیں پہن کے امتحان دے سکتی بچیاں، اسکارف پہن کے اسکول میں نہیں جا سکتی بچیاں. اور پھر چھوٹے بچوں، جو میں نے عرض کیا، یعنی بار بار عرض کرتے ہوئے مکروہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے سینوں میں یہ درد ذرا بڑھے تو صحیح، احساس بیدار تو ہو. 5 برس کے بچے، 6 برس کے بچوں کو تعلیم بالغان دی جا رہی ہے، اور اسکولوں پر جبراً نافذ کیا. اگر کوئی اسکول والا کہتا ہے بھائی ہم اپنے یہاں یہ نہیں پڑھانا چاہتے، نہیں، کیسے نہیں پڑھائیں گے آپ کا اسکول ہم بند کر دیں گے، آپ کی ڈگری، آپ کے سرٹیفکیٹ کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے، ہم آپ کو ایڈ نہیں دیں گے، ہم آپ کو سہولتیں نہیں فراہم کریں گے، جب تک کہ آپ اپنے بچوں کو، جب تک کہ آپ انسان کے بچوں کو حیوان نہ بنائیں. یہ جو دنیا کا موجودہ نظام ہے ابھر رہا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ پھیلایا جا رہا ہے ہر چھوٹے بڑے ملک میں. سمجھ لیں کہ کہاں سے کہاں تک بات پہنچ رہی ہے. بے مہار ہیں ان کے جذبات، بے مہار ہیں ان کے عزائم، بے مہار ہیں ان کے منصوبے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صرف 2 رکاوٹیں ہیں، یا فطرت پاکیزہ انسانی، یا اس پاکیزہ فطرت انسانی کی گواہی جس چیز پہ دیتی ہے، یعنی حقیقت حق وجود سمدی، اللہ کی حقیقت. فطرت کو وہ بدفعلیوں اور بدعمالیوں سے مسخ کرنا چاہتے ہیں، اور خدا کی حقیقت پر یقین کو مٹا دینا چاہتے ہیں. کون اعتراض کرے گا؟ اعتراض کون کرے گا؟
ظاہر ہے وہ لوگ اعتراض کریں گے جن میں ریلیجس سینٹیمنٹس ہوں گے، اس لیے پہلے ریلیجن کا مذاق اڑاؤ. بتاؤ کہ یہ مذہب کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ دیر از نو گاڈ، جسٹ انجوائے یور لائف. کوئی نہیں ہے خدا. یہ باقاعدہ اس کے بینرز لگا کے اشتہار کیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لیکن یہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ. کیوں؟ تاریخ ہے، ہمیشہ جتنا بھی کوئی طاغوت وقت، کوئی سرکش، کوئی ظالم، کوئی فاسق، کوئی فاجر جتنا بھی بلند ہو جائے، جتنا بھی بڑھ جائے، جتنا بھی مضبوط ہو جائے، اس کا لشکر جتنا بڑا ہو، اس کا خزانہ جتنا بڑا ہو، فرعون بن جائے، نمرود بن جائے، حامان بن جائے، شداد بن جائے، مگر وہ کسی ایک موسیٰ سے، کسی ایک ابراہیم سے، کسی ایک محمد سے، کسی ایک حسین سے ہار کے آپ سمجھ میں آیا ریلیونس؟ بتاؤ توحید پہ گفتگو ہو یا نہ ہو؟ بتاؤ خدا کی بات کریں یا نہ کریں؟ اللہ کا تذکرہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور ایک ہی بیان میں دونوں ریلیونس قائم ہو گئے. اللہ کا ذکر کریں یا نہیں؟ اور بتاؤ حسین کا ذکر کریں یا نہیں؟ جب بھی تخت حکومت پر بیٹھنے والا کوئی طاغوت خدا کو بھلانے کی کوشش کرے تو حسین کا تذکرہ